اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہوتی ہیں، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں ایک نعمت کے بارے میں بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں صحیح معنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں صحت بھی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں انسان کو اللہ گھر عطا کرے یہ بھی نعمت ہے، ماں باپ کی صورت میں یہ بھی نعمت ہے، اور اسی طریقے سے سب سے بڑی نعمت تو دین ایمان کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے پیدا کیا، اللہ نے یہ نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ میری نعمتوں کی قدردانی کریں گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بڑھاتا رہوں گا۔ اس لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکار کرتا ہے، یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کی جب قدردانی کرے گا، شکر ادا کرے گا، تو یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا شکار کر رہا ہے۔ یہاں کہا اللہ تیرا شکر ہے اور نعمتوں کو کھینچ کر لیا، پھر کہا یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے اور نعمتوں کو حاصل کر لیا۔ تو ہر نعمت کی جب انسان قدر کرتا ہے اللہ اس میں برکت دیتے ہیں، اللہ اس میں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ ان نعمتوں میں اللہ نے جو ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے ہمیں اپنا ملک عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ نے جو ملک دیا ہے پاکستان، مدینہ طیبہ کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں کہ وہ پاکیزہ شہر ہے، تو اللہ نے اسی کی نقل کا ایک خطہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے پاکستان، کہ یہ بھی پاک زمین ہے، پاک علاقہ ہے، پاک ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور دونوں میں بڑی مناسبت بھی ہے، ایک تو یہ نام، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری یہ مناسبت اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ وہ بھی اسلام کے نام پر بنایا گیا اور اسلام کے نام پر حاصل ہوا۔ اللہ نے یہ ملک بھی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں یعنی 27ویں کی جو رات تھی، جو شب قدر کی رات ہوتی ہے، یعنی کہ طاق راتوں میں سے ایک بڑی رات ہے، 27ویں کی رات جمعرات، اللہ نے 14 اگست کو 1947 میں یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ وہ رات جس رات میں قرآن کا نزول ہوتا ہے، قرآن پاک اترتا تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک پر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس رات کو شب قدر میں اتارا، نازل کیا۔ تو اتنی زبردست اس رات کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ ہمارے ملک کی مناسبت ہے، الحمدللہ۔ تو میرے بھائی یہ ملک کیسے ملا؟ اس ملک کے پیچھے کیا آیا ہمیں یہ پلیٹ میں رکھ کر ملا ہے؟ کیا ہمیں پھولوں کی سیج پر ملا ہے، یا کانٹوں کا ایک طویل راستہ طے کرتے ہوئے آئے ہیں ہمارے بڑے، یا آنکھ کا دریا پار کر کے آئے ہیں ہمارے بڑے؟ تو یہ ملک ہمیں کس طرح ملا ہے؟ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو تو پتہ ہوتا ہے، الحمدللہ پڑھے لکھے ساتھی ہیں، ان کے علم میں ہوتی ہے یہ بات، لیکن اکثر مجمع اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے 14 اگست جو آتا ہے ہر سال، یوم آزادی کا دن آتا ہے، بس اس میں ناچ گانا ہوگا، ہلڑ بازیاں ہوں گی، موٹر سائیکل کے سلائنسر نکال کر پورے علاقے والوں کو کیا ہے تہجد کے لیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، تہجد کے لیے جگاتے ہیں بیچارے کہ بھائی ہم ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں اور آواز تیز آ رہی ہے تاکہ تہجد تو کم از کم پڑھ لو۔ نوجوان تو اپنا ہمارا بھلا چاہتے ہیں بیچارے۔ تو کیا آیا یوم آزادی اس کام کا ہے کہ ہم نے یوں جو ہے نا وہ ویلنگ کر لی، ون ویلنگ کر لی، اور اسی طریقے سے ناچ کود کر لیا؟ کیا یہ ہے ہمارے پاکستان کے حاصل کرنے کا مقصد؟ میرے محترم، کچھ تھوڑی دیر کے لیے ماضی کی طرف پلٹ کر جائیں، ماضی کے دریچوں کی طرف جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا ملک کس طرح ہمیں حاصل ہوا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں جب بھی آزادی کا دن آئے گا ہمیں اس ملک کی صحیح قدر انشاءاللہ نصیب ہوگی۔